محترم سامعین السلام علیکم۔ جگنو سے گردے کا حیرت انگیز علاج۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، چاہے وہ نباتات ہوں یا حیوانات، سب چیزیں کسی نہ کسی حکمت کے تحت بنی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام حیات الحیوان ہے، یہ کتاب علامہ کمال الدین دمیری نے تحریر کی ہے، واقعی پڑھنے کی اور بہت معلومات افزا چیز ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے صدیوں قبل جس دور میں مغرب تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جانوروں پر تحقیق کی، اور آج وہی تحقیق سائنس کر رہی ہے جو صدیوں قبل اس شخص نے کی تھی۔ اس پوسٹ میں ایک جانور جسے میں اور آپ سب جانتے ہیں، جگنو کا ذکر ہے۔ جگنو دیکھنے میں تو ایک معمولی جانور ہے، اکثر گرمیوں کے موسم میں نمودار ہوتا ہے، باغوں اور کھیتوں میں بکثرت اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ ایسا حیرت انگیز ہے جو شاید کسی کے تجربے میں کم آیا ہو۔ سینے کا نایاب راز۔ ہوا یوں کہ سیالکوٹ ایک ذمہ دار علاج کی غرض سے تشریف لائے۔ ان کے آنے سے قبل ایک صاحب ان کو جاننے والے پہلے سے بیٹھے تھے۔ ابھی اس ذمہ دار کی باری نہیں آئی تھی تو مجھے وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے مریض نے اپنی باری پر بتایا کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ سمڑیال ضلع سیالکوٹ کا بڑا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک دوائی بناتا ہے جو گردے کی پتھری، گردے کے درد، حتیٰ کہ گردے فیل ہو جائیں تو بھی مفید ہے۔ بے شمار لوگ دور دراز سے اس سے دوائی لینے آتے ہیں، پیسے بالکل نہیں لیتا، مفت دوائی دے کر مریضوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے کوشش کی کہ اس سے نسخہ وصول کیا جائے، لیکن یہ کسی کو نسخہ نہیں دیتا۔ ہاں اتنا ضرور علم ہے کہ اس کی دوائی میں جگنو ضرور پڑتا ہے، کیونکہ یہ بستی کے بچوں کو فی جگنو 25 پیسے دیتا ہے اور بے شمار جگنو روزانہ پکڑوا کر محفوظ رکھتا ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، یہ 1983 کی بات ہے، میں اسی دن سے موصوف کو جانتا ہوں کہ وہ گردے کی دوائی بالکل فری دیتا ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، کیوں نہ یہ آپ سے اور آپ کے قلم سے بہت متاثر ہے، شاید آپ کو نسخہ دے دے۔ جب وہ ذمہ دار میرے پاس نبض دکھانے کے لیے تشریف لائے تو باتوں ہی باتوں میں ان سے نسخہ کی بات کو پوچھا۔ بے ساختہ کہنے لگے، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو خود حکمت کے شہنشاہ ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں تو فقیر ہوں، ہر شخص سے سیکھتا ہوں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ یا کوئی شخص کسی بھی قسم کی بیماری یا مشکل کے لیے کوئی ٹوٹکا، نسخہ یا کوئی ترکیب مجھے بتا دے تو انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں چیزیں اپنے پاس نہیں رکھتا، لوگوں کی امانت لوگوں تک لوٹا دیتا ہوں۔ کہنے لگے، دراصل یہ نسخہ مجھے ایک بینک آفیسر سے ملا تھا۔ ہوا ایسے کہ انہیں گردے کی سخت تکلیف تھی۔ ایک فقیر ہر جمعرات کو مانگنے آتا، ایک وہ سخت تکلیف میں مبتلا پریشان بیٹھا تھا۔ فقیر حسب معمول آیا تو اس نے کہا کہ تیرا کیا فائدہ، تو ہر ہفتے دعائیں دے کر جاتا ہے، لیکن میں تندرست نہیں ہو رہا باوجود قیمتی ادویات کھانے کے۔ فقیر نے پوچھا، آخر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا، گردے کی بہت سخت تکلیف ہے، سرجن آپریشن بتاتے ہیں لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ فقیر کہنے لگا، صاحب جی کوئی مشکل بات نہیں، آپ کا علاج چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ ایسا کریں، اصلی ہینگ چنے کے برابر لے لیں، ہتھیلی پر رکھ کر 2 جگنو اس ہینگ میں ملا کر مسل لیں اور پانی سے نگل لیں، اس طرح دن میں 3 بار کریں۔ بینک آفیسر کہنے لگا، میں نے یہ ٹوٹکا ہفتہ ڈیڑھ ہی استعمال کیا ہوگا کہ میں بالکل تندرست ہو گیا، میرے اندر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھریوں کے نکلے اور میرا گردہ صاف ہو گیا۔ وہ ذمہ دار کہنے لگا، یہ نسخہ دراصل مجھے وہیں سے ملا تھا کہ میں خود ایک دفعہ تکلیف میں بینک کسی ضروری کام سے گیا تو بینک آفیسر نے مجھے تکلیف میں مبتلا دیکھ کر پوچھا اور پھر یہ نسخہ مجھے بتایا، اور جب میں نے استعمال شروع کیا میں بالکل تندرست ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے چند دوستوں کو یہ ٹوٹکا دیا، وہ تندرست ہو گئے۔ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر آخر میں نے یہ ٹوٹکا لوگوں کو مفت دینا شروع کر دیا۔ 1983 سے اب تک ہزاروں لوگ یہ ٹوٹکا استعمال کر چکے ہیں، کسی نے بھی بیماری کا شکوہ
شکوہ پھر نہیں کیا۔ سامعین، یہ ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں تحریر کیا ہے ایک ٹوٹکے کی حصول کا ذریعہ بنا۔ پھر میں نے کئی لوگوں کو یہ اکسیر نسخہ بتانا شروع کر دیا، جس نے بھی آزمایا، بہت تعریف کی۔ پتھری کے لا علاج مریض، ایسے مریض جن کا پیشاب بند ہو گیا تھا، پیشاب کی نالیوں میں ورم اتنا بڑھ گیا تھا کہ پتھری بھی اٹک گئی، گردے کا ریاحی درد، حتیٰ کہ ایسے مریض جن کے گردے فیل ہو گئے تھے، ان کو بھی میں نے چند ہفتے استعمال کروایا، نہایت مفید اور مؤثر پایا۔ کیونکہ ایک مفت اور تھوڑی سی محنت کر کے عام ملنے والی چیز ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، استعمال کریں اور دعائیں دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔